دی ایج واٹر بیچ ہوٹل شکاگو کا ایک معروف ہوٹل ہے۔ یہ 1923 کی بات ہے کہ ایک دن اس ہوٹل میں 8 ایسی شخصیات اکٹھی ہوئیں جن کے پاس اتنی دولت موجود تھی جو امریکی حکومت کے پاس موجود دولت سے کہیں زیادہ تھی۔ اس محفل میں امریکہ کی سب سے بڑی نجی سٹیل کمپنی کا صدر، سب سے بڑی گیس کمپنی کا صدر، نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کا صدر، وال سٹریٹ کا سب سے زیادہ حصے دار، سب سے بڑی امریکی اجارہ دار کمپنی کا سربراہ اور بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹ کا صدر موجود تھا۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ 25 سال گزرنے کے بعد ان شخصیات کی دولت کا اندازہ لگایا گیا تو حقائق بڑے بھیانک نکلے۔ وہ لوگ جو کسی زمانے میں عزت، شہرت اور مادی ترقیوں کی اونچائیوں پر براجمان تھے، 25 سال بعد ان کی حالت ہی بدلی ہوئی تھی۔ امریکہ کی سب سے بڑی نجی سٹیل کمپنی کا صدر چارلس شواب دیوالیہ ہو کر اب ادھار پر زندگی بسر کر رہا تھا۔ سب سے بڑی گیس کمپنی کا صدر ہاورڈ ہوپسن پاگل ہو چکا تھا۔ گندم کی فصل پر سب سے زیادہ سٹہ بازی کرنے والا آرتھر امریکہ سے باہر بے وطنی میں انتہائی قسم پرسی کی حالت میں مرا۔ نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کا صدر رچرڈ وٹنی کو گرفتار کر لیا گیا۔ وال سٹریٹ کا منافع خور جیسی لیور، امریکی اجارہ دار کمپنی کا مالک آئیو کروگر اور بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹ کا صدر لیون فریزر، ان تینوں نے خودکشی کر لی۔ آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ امریکہ جیسے ملک کے مالدار ترین لوگوں کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ کچھ ہی سالوں میں سڑکوں پر آ گئے؟ اس کا جواب بہت آسان اور سیدھا ہے۔ ان لوگوں کے پاس دولت تو بہت تھی اور دولت کمانے کا طریقہ بھی انہیں خوب آتا تھا، لیکن دولت کو سنبھالنا کیسے ہے اور دولت کے ساتھ جینا کیسے ہے، یہ سب ان میں سے کسی نے بھی نہیں سیکھا، جس کا بھیانک نتیجہ انہوں نے اپنے زوال کی صورت میں دیکھا۔ کہتے ہیں کہ کامیابی پانا اتنا اہم نہیں جتنا اپنی کامیابی کو برقرار رکھنا ضروری ہے، ایسے ہی مالدار ہونے سے زیادہ اپنی مالداری کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ مالدار انسان کی مالداری تب ہی برقرار رہ سکتی ہے جب اس کے پاس انٹرپرینیورشپ کی قابلیت ہو، کیونکہ ایسا شخص پیسے سے پیسہ بنانا جانتا ہے۔ اس کھیل میں وہ خود بھی کامیاب ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی کامیابی کا موقع دیتا ہے۔ وہ معاشرے کے لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرتا ہے اور بالواسطہ طور پر ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ کسی بھی ملک میں انٹرپرینیورشپ کا سلسلہ جس قدر زیادہ ہوگا اتنی ہی اس ملک کی معیشت مضبوط ہوگی۔ جب نئی نسل کے سامنے اپنے ہی معاشرے کی کامیاب مثالیں موجود ہوں تو پھر وہ بھی اپنی ذہنی صلاحیتوں کو کام میں لاتی ہے اور ایسا کچھ کرنے کی کوشش کرتی ہے جو نہ صرف ان کے لیے بلکہ ملک و قوم کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ واضح رہے کہ انٹرپرینیوریل مائنڈ سیٹ کو پیدا کرنے کی ذمہ داری شعبہ تعلیم کی ہے۔ تعلیم کا مقصد طلباء کی تخلیقی صلاحیت کو بیدار کرنا ہے اور یہی چیز آگے بڑھ کر انٹرپرینیوریل مائنڈ سیٹ میں بدلتی ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں تعلیم جہاں اور بہت سارے مسائل کا شکار ہے، وہیں ایک بڑا مسئلہ انٹرپرینیورشپ کا بھی ہے۔ البتہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن ملک پاکستان میں انٹرپرینیوریل مائنڈ سیٹ کو فروغ دینے کے لیے ہمیشہ سے کوشاں ہے اور اس مقصد کے لیے کئی سارے تربیتی کورسز، سیمینارز اور دیگر اہم اقدامات اٹھا چکی ہے۔ اس موضوع پر شعبہ تعلیم اور میڈیا سے تعلق رکھنے والے احباب کے ساتھ ایک راؤنڈ ٹیبل مباحثے کا اہتمام کیا گیا تاکہ ان کمزوریوں کی نشاندہی کی جائے جن کی وجہ سے انٹرپرینیوریل مائنڈ سیٹ فروغ نہیں پا رہا۔ اس مکالماتی نشست میں ماہرین نے بھرپور انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس نشست کے اہم نکات آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے لائے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، 21ویں صدی میں 20 سال پرانے نوٹس۔ انٹرپرینیوریل مائنڈ سیٹ پیدا نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یونیورسٹیوں میں آج بھی اساتذہ جو پڑھا رہے ہیں وہ سالوں پرانا طریقہ ہے۔ اساتذہ 20 سال پرانے نوٹس میں کچھ تبدیلی کر کے بچوں کو تھما دیتے ہیں اور بچے اسی کو رٹا لگا کر پاس ہو جاتے ہیں۔ نہ ان میں تخلیقی صلاحیت پروان چڑھتی ہے اور نہ ہی کچھ نیا کرنے کا انہیں حوصلہ دیا جاتا ہے۔ اساتذہ کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ایسا کوئی طالب علم پیدا نہ ہو جو اپنی ذہنی صلاحیت سے کام لے، جو سوالات کرے، کیونکہ ایسے میں پھر اساتذہ کی پوزیشن کو خطرہ بن جاتا ہے۔ اس لیے وہ پرانے طریقوں پر چلتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح نوکری چلا رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 2،
طلبہ آسانی کے عادی۔ جب یہ سوال کیا گیا کہ پاکستان میں معیاری تعلیم کیوں نہیں ہے تو اس کے جواب میں ایک تجویز یہ آئی کہ پاکستان میں طلبہ آسانی کے عادی ہیں۔ والدین پوری کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو ہر قسم کی آسانی دی جائے تاکہ وہ پوری توجہ کے ساتھ تعلیم حاصل کریں۔ اسی طرح آج کل کی یونیورسٹیز میں AC کلاسز ہیں، مخلوط تعلیم ہے اور ان سہولیات کو نئی نسل نے انجوائمنٹ کے طور پر لیا ہے۔ وہ یونیورسٹی آتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ والدین سمجھتے ہیں کہ بچے پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ صرف وقت گزاری کر رہے ہوتے ہیں۔ ایئر کنڈیشنز کلاس رومز میں پڑھنے والے طلبہ پھر باہر کی گرمی میں محنت نہیں کر سکتے، وہ مشقت جھیل نہیں سکتے اور نہ ہی زندگی کے اصل چہرے کا سامنا کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تعلیم کے بعد نوکری ڈھونڈتے ہیں اور انٹرپرینیورشپ کی طرف نہیں آتے۔ نمبر 3، ذمہ داری کوئی نہیں لیتا۔ یونیورسٹیوں سے پڑھ کر نکلنے والے بچے قابلیت سے محروم ہوتے ہیں، وہ انڈسٹری میں کوئی نمایاں مقام نہیں بنا پاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یونیورسٹی اور انڈسٹری کوئی بھی اس ذمہ داری کو لینے کو تیار نہیں۔ ان میں ہر شعبہ خود کو درست سمجھتا ہے اور یہ بھی سمجھتا ہے کہ اگر کسی کو مجھ سے کام ہے تو میرے پاس آئے۔ اس کا سب سے زیادہ نقصان طلبہ کو ہوا اور اسی وجہ سے طلبہ کے اندر کچھ نیا کرنے کی ہمت پیدا نہیں ہوتی۔ نمبر 4، بچوں کی ذہنیت کے مطابق تربیت۔ تعلیمی ادارے بچوں کی ذہنیت کے مطابق انہیں قابلیت نہیں دے رہے۔ یہاں ہر بچے کو کمپیوٹر سکھانے پر لگا دیا جاتا ہے، حالانکہ کچھ بچے آرٹس میں بہت اچھے ہوتے ہیں، کسی بچے کی کیلی گرافی اچھی ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک جوان نے انجینئرنگ یا MBBS کیا لیکن پھر وہ سیول سروس میں چلا گیا یا پھر سیاستدان بن گیا۔ اس لیے بچوں کو ویسی ہی تربیت دینی چاہیے جیسی ان کی فطرت ہے۔ تمام والدین بچوں کو اچھا پڑھانا چاہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میٹرک کے بعد بچے کی اپنی قسمت ہے کہ وہ کتنے نمبر لیتا ہے اور خود کو کامیاب بناتا ہے۔ یونیورسٹی میں بچہ جرنلزم یا کسی بھی دوسری فیلڈ میں چلا جاتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس فیلڈ کے ساتھ اس کی دلچسپی نہیں ہوتی۔ وہ پڑھ رہا ہوتا ہے صرف اس لیے تاکہ والدین خوش ہو جائیں، لیکن وہ اپنی قابلیت سے بے خبر رہ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ فروغ نہیں پاتا۔ نمبر 5، کاؤنسلنگ۔ بچے جب میٹرک میں پہنچ جائیں تو اس دور میں ہی ان کی کاؤنسلنگ کی جانی چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچوں کے سامنے یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ انہوں نے کس میدان کا انتخاب کرنا ہے۔ اس وضاحت سے آئندہ 4-6 سال ان کے بہت قیمتی بن جائیں گے۔ وہ بڑے اچھے انداز میں اپنے مستقبل کے لیے فیصلہ کر سکیں گے اور وہ روزگار تلاش کرنے کی بجائے روزگار دینے والے بن جائیں گے۔ واضح رہے کہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن نے ایسا ہی ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے جس میں میٹرک اور انٹر کے بچوں کی کاؤنسلنگ کی جا رہی ہے اور انہیں مستقبل کے لیے رہنمائی فراہم کی جا رہی ہے۔ نمبر 6، صرف ایک ہی فیلڈ میں کھیپ تیار کرنا عقل مندی نہیں۔ ہمارے ہاں کسی زمانے میں کہا گیا تھا کہ آنے والا دور کامرس کا ہے، چنانچہ نئی نسل سب کی سب کامرس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس کے بعد میڈیا کا دور آیا تو ایک بار پھر تمام نوجوان میڈیا میں داخلہ لینے لگے۔ اب کمپیوٹر کا دور ہے اور ہر شخص IT میں کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں کہ کسی چیز کے سکوپ کا مطلب یہ نہیں کہ اسی میں دھڑا دھڑ ساری نسل تیار کی جائے۔ ہمارے پاس اگر ایک ہی فیلڈ کے لاکھوں ایکسپرٹ ہوں تو ہم انہیں کھپائیں گے کیسے؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ سرکاری اور پرائیویٹ ادارے صرف اپنے مفاد کے لیے ایک فیلڈ میں طلبہ تیار نہ کریں، بلکہ نوجوانوں کے فطری رجحان کو دیکھا جائے اور اس کے مطابق انہیں تیار کیا جائے۔ نمبر 7، قوت فیصلہ سے محرومی۔ ہمارے طلبہ میں اعتماد اور قوت فیصلہ کی بہت کمی ہے۔ یہاں کوئی بھی طالب علم اپنی مرضی اور رجحان کے مطابق داخلہ نہیں لیتا، بلکہ اپنے دوستوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس فیلڈ میں داخلہ لے رہے ہیں اور پھر وہ بھی اسی شعبہ میں داخلہ لے لیتے ہیں، یا پھر بڑے بھائی، چچا، ماموں نے جو کہا اس کے مطابق داخلہ لے لیا۔ یہ اساتذہ اور والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچوں کے اندر یہ ہمت پیدا کریں کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کریں اور اسی میدان میں ہی داخلہ لیں جس کی طرف ان کا دلی رجحان ہو۔ تب ہی ایسے طلبہ قابلیت سے بھرپور ہوں گے اور فارغ ہونے کے بعد انٹرپرینیورشپ کی طرف جا سکیں گے۔ نمبر 8،
تعلیمی ادارے اور سیاست۔ تعلیمی اداروں کو سیاست سے پاک کرنا چاہیے، کیونکہ اس عمل سے طلباء کی تعلیم اور ان کی تربیت پر انتہائی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جب ایک یونیورسٹی میں وائس چانسلر لگانے کے لیے محکمہ تعلیم سے لے کر سینٹ تک سفارشیں کرنی پڑ جائیں تو پھر اس وائس چانسلر صاحب کی پہلی ترجیح ادارہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ لوگ ہوں گے جو اس کو لے کر آئے ہیں، اور یوں تعلیم و تربیت بہت پیچھے رہ جائے گی۔